اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ پاک سخی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کی مدد کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کے مشکل کو بھی آسان کرے، کیونکہ اللہ پاک کو سخاوت بہت پسند ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کی راہ میں کسی کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب بھی کوئی ضرورت مند آپ دیکھیں تو آپ سخی بن کر دکھائیں کہ آپ نے کچھ سوچا نہیں اور اپنے جیب سے نکال کے دے دیا، کیونکہ اللہ پاک کو سخی لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ پاک سخی لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو بہت کوشش کیا کریں، جو بھی آپ کو نظر آئے، ضرورت مند لوگ جو بھی آپ کو نظر آئے، آپ ضرور ان کی مدد کر دیا کریں اللہ کے لیے، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جایا کریں، سخی لوگوں میں شامل ہو جایا کریں کہ اللہ پاک آپ کے بھی جو مشکلات ہیں ان کو دور کر دے، اور جو آپ کے جائز خواہشات ہیں اللہ پاک ان کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اپنے پیارے سے سورت سے ہم شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور نیک لوگوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو ہم نے پہلے ہی پڑھا لیا تھا، کیونکہ بچوں کا سبق زیادہ ہوتا ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے کہ جہاں تو ہم بچوں سے کچھ کوسچن آنسر پوچھ لیں، جہاں ہم پھر وہ ان کا سبق، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کے امتحان میں یا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آ جاتی ہے اپنی زندگی میں، تو آپ کیسے اس کو ڈیل کرو گے، یا مایوس بن کے بیٹھ جاؤ گے یا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے آپ؟ تو ہم مشل سے پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 3۔ یہ 3 کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں۔ ماشاءاللہ 3 کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ 9-10 سال کی بچی ہے، تو ماشاءاللہ ان کو کچھ نہ کچھ علم تو ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آگے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بچی سے کہ اگر آپ کے پیپر میں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے، اگر آپ کوئی غلطی کر بھی لیتی ہیں، جیسے آپ نے پڑھا نہیں، یا آپ نے آج آپ کا ٹیسٹ ہے اسکول میں، یا قرآن پاک آپ ریوائز کر کے نہیں آئی، اور میں نے بھی آپ کو ٹیسٹ دیا ہوا تھا کسی صورت کے لیے، تو آپ کو یاد نہیں ہے، اور پھر آپ مایوس بن کے رہیں گی، یا آپ کوشش کریں گی کہ میں یہ یاد کروں اور اپنے ٹیچر کو کچھ اچھا بن کے دکھاؤں؟ مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے جب میں کوئی کام، ایک ہی کام دیا تھا مجھے اور میں وہ نہ کر پائی، مجھے بہت اداسی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کام دیا اور میری مس نے بھی مجھے کام دیا اور میں کر نہ پائی۔ اور دیکھیں، جب آپ ایگزامپل ہمیں لے لیں، اگر کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں اور اپنے دماغ میں یہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے جو ہماری زندگی میں ضروری ہے کچھ، اور اگر کچھ ہماری زندگی میں ضروری ہے اور کام وہ نہیں ہو پایا تو ہم مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ پاک کو بھی مایوسی پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آگے بڑھو، اگر آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو اس کو چھوڑ دو، اور اللہ پاک سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے، آپ کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے۔ آپ اگر ہمت نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
تو بہت ضروری ہے اگر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری کلاس میں بیٹھتے ہیں اور ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آگے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آئے بھی صحیح تو آپ مایوسی نہ دکھانا، آپ اپنے دماغ میں دل میں بس یہ لے لیں کہ اگر یہ میرا کام رک گیا اور یہ میں نہیں کر پائی تو میں آگے اور اچھا کر سکتی ہوں، میں اور اچھا پڑھ سکتی ہوں، اور میں اچھا کچھ اپنے ٹیچر کو اپنے گھر والوں کو کچھ دکھا سکتی ہوں اچھا بن کے۔ اور روم بند کر کے رونا دھونا جو ہم کرتے ہیں کہ ہم بھائی مایوس ہو گئے ہیں اور ہمارا راستہ رک گیا ہے، اگر ہمیں اللہ پاک نے بہت سارے راستے ہمیں دکھاتے بھی ہیں کچھ لوگ، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مایوس بن کے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے کچھ آسانی ہوتی بھی ہے زندگی میں تو ہم پھر بھی یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں کوشش سے سب کام ہوتا ہے، اگر آپ کا ایک ایگزامپل لے لیں کہ آج آپ کو کچھ کرنا ہے تو آج ہی کر لیں۔ وہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی نہیں میں آج نہیں کروں گا، میں کل کروں گا، کل نہیں تو میں پرسوں۔ دیکھیں وہ دن جو ہمارے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھانے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک کام دیا ہے تو اس کو آپ جلدی کرنے کی کوشش کر لیں، کہ جب وقت نکل جاتا ہے تو ہم سست بھی ہو جاتے ہیں اور مایوسی سی بھی ہمیں ہو جاتی ہے جب وہ کام ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ لیٹے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں آج نہیں کل نہیں تو پرسوں۔ دیکھیں پڑھائی کا یا ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو آپ آسانی سے جب کر سکتے ہیں جب آپ اٹھیں گے اپنے بستر سے، اور جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے اور اپنے ذہن کو فریش کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ پہلی بات ہے کہ صبح اٹھیں گے، صبح اٹھ کے ذرا سب آپ واک کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنے کام کو شروع کریں۔ جو ہمارے بچے بھی ہیں کالج کے، ماؤں کو ان کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، پھر آپ کے جو پیپر ہیں ان کی تیاری کریں۔ دیکھیں آپ کتنے اچھی تیاری کر سکتے ہیں، اور پھر عشاء کے بعد نماز پڑھیں، پھر سونے سے پہلے آپ اپنا پیپر یاد کر کے سوئیں۔ تو بہت اچھا ہے کہ آپ کا جو کام ہے اور آپ کی جو زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، میں بس یہ سوچتی ہوں کہ انسان کے اندر ہمت ہونی چاہیے، اور بہت سارے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ زندگی کا کام جو ہماری اللہ پاک نے زندگی دی ہے اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے مشکلات بھی آتے ہیں، بہت سارے آسانیاں بھی آتی ہیں، اور جب ہمارے ساتھ بہت ساری خوشیاں آتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، مگر جب ہمارے ساتھ بہت ساری مشکلاتیں آتی ہیں تو ہم بہت نروس ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ پاک بس اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں یا کچھ کر ہی نہیں سکتی ہوں کیونکہ میری زندگی یہیں رک گئی ہے۔ تو میسج یہی ہے کہ کوئی زندگی نہیں رکتی ہے، انسان میں اپنی ہمت ہونی چاہیے۔ آپ جب تک ہمت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ ضروری ہے کہ آپ ہمت کریں، اپنے گھر سے نکلیں، اور جو ہماری مائیں ہیں ان کو بھی یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کے بچے پڑھنے میں اچھے نہیں ہیں ان کو صبح اٹھائیں، ان کو نماز پڑھائیں اور قرآن پڑھائیں۔ جب پیپر دینے بھی جائیں تو نماز و قرآن سے ان کی صبح کا آغاز کریں اور بہت اچھا پیپر ہوگا۔ اور ابھی مشل نے بتایا ہے کہ یہ ہار جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی دماغ میں یہ سوچو کہ ایک موقع نکلا ہے نا، اللہ پاک نے بہت سارے موقع دیے ہیں ہمیں، کیونکہ ہماری زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، مگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور بس یہ سوچیں کہ اگر میں کچھ نہیں کر پائی اور میں کچھ نہیں پڑھ پائی اور میں اچھا پیپر نہیں دے پائی ہوں، تو اپنے آپ سے آپ وعدہ کر لیں کہ بھائی میں خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ اچھا کر کے دکھاؤں گی، اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمت کروں گی، اور اللہ پاک آپ میرا ساتھ دینا۔ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے اچھے مسئلے مسائل شروع ہوں گے۔ اور میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب ہماری پیپر ہوتے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، اور ہم نماز اور قرآن پڑھ کے جب ہم اپنے یاد کرتے تھے صبح اور رات میں عشاء کے بعد ہم یاد کر کے سوتے تھے، تو صبح اٹھ کے تو سچی میں ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، اور ہم جب پیپر دیتے تو ہمیں خود ہی سب چیزیں ہمیں یاد رہتی تھی، کبھی ہم ہارے نہیں ہیں اپنی زندگی میں۔ اور پہلی بات ہے جب آپ کے ساتھ کوئی مشکلات آئیں اور آپ جب بیمار ہوں، جب آپ کے ساتھ مسئلے مسائل آئیں، تو آپ نہ یہ سوچیں کہ میں ہار گئی ہوں زندگی میں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے اور مجھے موقع دیے ہیں، میں ہمت کرتی ہوں۔ بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ پاک کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کوئی بیماری آنے میں یا کوئی مسئلے مسائل آنے میں۔
تو بس یہی کہنا ہے کہ ہماری جو لیڈیز بھی ہیں اور ماشاءاللہ وہ اپنا گھر چلاتی ہیں بیٹھ کے، تو ضروری ہے اپنے بچوں کو آپ کور کریں اور ایک ٹائم بنا لیں کہ یہ آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ آپ کے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ آپ کے کھانے کا ٹائم ہے. تو دیکھیں آپ کے بچوں کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کی بھی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. اور جو مائیں بس سوتی رہتی ہیں، لیٹی رہتی ہیں، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ سو کے بندہ سب چیزیں گوا دیتا ہے. وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو کبھی ہم اپنی زندگی میں نہیں ہارتے ہیں. اور اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بچے ہیں اور ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو وہ جنت ہم کیسے اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بس آسانی عطا کرے ہماری زندگی میں، اور اللہ پاک مایوس اپنی زندگی میں کبھی نہ ہوں، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. بس یہ سوچیں کہ میری راہ میں اللہ پاک بس آسانیاں پیدا کر دے. اگر میرے ساتھ کوئی مشکلات آتے بھی ہیں تو اللہ پاک سے آپ دعا کریں، گڑ گڑائیں، اور اللہ پاک ضرور آسانی پیدا کرتا ہے. اور اپنی چہرے پہ مسکرائیں، ہمیشہ اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رکھیں ضرور، کہ اگلا بندہ یہ نہ سوچے کہ آپ ہار گئی ہیں. تو اللہ کے سامنے اپنے سب مشکلات رکھیں، دنیا والوں کے سامنے نہ رکھیں کہ دنیا والے خالی ہنسنے کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے سامنے آپ اپنے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے آپ نماز پڑھیں، اللہ کے لیے آپ سب کام کریں، اللہ کے لیے آپ سخی بن جائیں. تو دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو بس یہی میسیج ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں اور آپ کو تندرستی عطا فرمائے. تندرستی ہزار نعمت ہے، کیونکہ جب ہم تندرست نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ابھی ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. بس آپ اپنی صحت کے لیے اور بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اور بس یہ میسیج ہے کہ کبھی آپ مایوس نہیں ہونا اپنی زندگی میں. اور اللہ پاک نے جب ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس میں مشکلاتیں بھی آئیں گی، اس میں غم بھی آئیں گے، اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی، اس میں خوشیاں بھی آئیں گی، اس میں کتنا پھول بھی آئیں گے، کانٹے بھی آئیں گے. تو جب ہم پھول سمیٹتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، جب ہم کانٹے ہماری زندگی میں آتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے. تو جب کانٹے آئیں تو اللہ سے بہت دعا کریں اور اللہ سے بس آگے اچھے رہنے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو مشکلاتیں اب میری زندگی میں آئیں، کبھی تو نے اچھا دن بھی مجھے دکھایا تھا. بس صبر کر لیں، اور صبر کے ساتھ اللہ پاک صبر والوں کے بھی ساتھ ہیں. آمین یا رب العالمین. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمیں سبسکرائب کر دیجیے گا. اور میری طرف سے اللہ حافظ.